گزشتہ درس میں سورہ مزمل کی 7 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. انشاءاللہ آج کے سیشن میں یہ صورت مکمل ہو جائے گی. گفتگو چل رہی تھی ان ناشئۃ اللیل کہ بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ سخت ہے نفس کو رونقنے میں، وہ اقوام قیلا اور بات کے زیادہ درست نکلنے میں. یہاں 3 لفظ ہے. ایک ناشیہ، رات کی نماز کو ناشیہ کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ ہر رات کی نماز کو ناشئۃ اللیل کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں مراد تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا بہتر تو ہے، لیکن شرط نہیں ہے. اگر کوئی سوئے بغیر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا. سونے کے بعد اٹھنا یہ بہتر ہے، لیکن شرط نہیں. رات کی ہر نماز کے لیے یہ خوبیاں ہیں. انا بے شک، ناشیہ کے معنی رات میں اٹھنا. ناشئۃ اللیل رات کو بستر چھوڑ کے اٹھنا. ناشئۃ کے معنی آتے ہیں نیند کو، بستر کو چھوڑ کے عبادت کے واسطے کھڑا ہو جانا. ہیا یہ اٹھنے کی طرف اشارہ ہے، یا پروناؤن ہے، ضمیر ہے، لوٹتی ہوتی کی طرف. اشد زیادہ سخت ہے، وطئن رونقنے کے اعتبار سے. کس کو رونقنا ہے؟ نفس، کیونکہ نفس ہمارا انسان کا دشمن. تو یہ ترجمہ ہوگا اشد وطئن، نفس کو رونقنے میں زیادہ سخت ہے. اور بعض لوگوں نے وطئن کا ترجمہ واو پر کسرے کے ساتھ وطئن کی معنی کیا ہے زیادہ موافقت کرتا ہے. مثلا جب دن میں آپ قرآن پڑھیں گے تو دوسرے حلوق، دوسرے مشاغل، دوسری آوازیں جو زبان سے نکلتا ہے وہ اپنے کام میں آتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی آواز مخلوط ہو کر آتی ہے. کان میں بہت سی آوازیں آتی ہیں، لیکن رات میں جب آپ اس کے پڑھیں گے سارا جہان سوتا ہے، سناٹا ہے، تو یہ جو آواز نکلتی ہے یہ آواز جب دل میں جائے گی تو آپ کے دل کو یہ آواز مطابقت پیدا کرے گی. یہ ہے موافقت کرنا. ان کی رائے میری رائے موافق ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ جو میں دل میں چاہتا ہوں وہی زبان سے الفاظ دل میں اترتے. تو بعض لوگوں نے کہا ہے اشد وطن کے معنی اشد موافقتاً، بہت زیادہ موافقت ہوتی ہے. وہ اقوام قیلا، اور بات درست ہوتی ہے. اقوام زیادہ درست، قیلا قول سے بنا ہے بات. جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ رات میں بہت صاف ستھرے نکلتے ہیں اور اپنے دماغ میں کسر ہوتے ہیں. قرآن کریم کا سب سے پہلا فائدہ خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے کان میں پہلے پہنچتے ہیں. تو 2 مفہوم ہوا. بے شک رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ رونقتا ہے اور زیادہ بات درست نکلتی ہے، یا یہ زیادہ موافقت کرتا ہے اور بات کے درست ہونے میں یہ رات کا اٹھنا بے حد مفید ہے. جتنے گزرے ہیں اہل اللہ سب نے رات میں اٹھ کر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. یہ کوئی جرم نہیں ہے، سزا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا کام ہے، نہیں. اس کو اس طرح سے دیکھو کہ اللہ سے ملاقات اور ہم کلامی کے لیے یہ وقت زیادہ موزوں ہے. سید الانبیاء کو اللہ نے حکم دیا اور آپ کی موافقت میں یہ کام صحابہ نے کیا. تو اس بندے کو رات میں کھڑے ہو کر اللہ سے اللہ کے کلام سنانے سے اور ملاقات کرنے کا موقع مل جائے، یہ بندے کی سعادت اور نیک بختی کی دلیل ہے. کوئی بھی ولی تہجد کے بغیر ولی نہیں بن سکا ہے، نہ آئندہ بنے گا. ولایت کے لیے یہ رات کا اٹھنا انتظار کرتے ہوئے ضروری ہے. یہاں اسی کا شرح ہے. یہ کام دن میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دن میں بہت سے مشاغل ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں، وفود سے ملاقات کرنا، ان کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، ان کے خلجان و اشکال کو دور کرنا، نہ جانے کتنے کام ہوتے ہیں. تو دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس لیے رات میں یہ کام کرنا. انا لک فی النہار، انا لک بے شک آپ کے لیے ہیں، فی النہار دن میں، سبحن طویلا بہت سارے کام، دنیاوی بھی اور دینی بھی. سبحن اصل میں آتا ہے پانی میں تیرنا، بلا کسی رکاوٹ کے پانی میں تیرنا تیز تیز، اس کو سبحن کہا جاتا ہے. زندگی میں دن میں جو کام انسان کرتا ہے تیزی کے ساتھ آنا جانا رہتا ہے، یہ وہیں سے اخذ کیا گیا. اور طویل صفت ہے، لمبے کام، بہت زیادہ کام. یعنی اگر کوئی چاہے کہ ہم کام ختم کر دیں، دنیا کا کام کوئی ختم نہیں کر سکا. کارے دنیا کس نمی تمام کنا، دنیا کا کوئی کام ختم آتا کیا نہیں سکا، دنیا کا کام بہرحال باقی رہے گا. تو ان لک فی النہار بے شک آپ کے لیے دن میں ہیں بہت سارے مشاغل ہیں. سبحن طویلا بہت سارے مشاغل ہیں، دنیاوی بھی کام ہے، دینی بھی کام ہے. ایسے موقع پر انہی میں آپ مشغول رہتے ہیں، مگر رات کا جب وقت آتا ہے تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہاں سے فقہ نے خاص کیا ہے کہ اگر دنیا میں کام کرنا ہے تو اس کی لمٹ دن بھر رکھو، بس رات میں کام نہیں کرنا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. اگر کوئی کہتا ہے کہ دن بھر کام کریں گے، رات بھر کام کریں گے، تو یہ اپنے جسم کا حق ادا نہیں کر سکے گا، اللہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکے گا. اس کے لیے جو چیز اہم ہے اس اہم کام کے اندر توازن کو بیٹھے گا. دن کو اللہ نے بنایا ہے کام کرنے کے لیے، وجعلنا النہار معاشا، دن ہے معاش کے لیے. وہ اگر بس نہیں ہو رہا ہے تو اب رات بھر کرنے سے بس نہیں ہوتا. کام کرنے سے رزق نہیں بڑھتا ہے، رزق رزاق بڑھاتے ہیں تو بڑھتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کام کرنے سے بڑھتا ہے، کام کرنے سے نہیں بڑھتا. کتنے لوگ ہیں جو دن بھر دھوپ کی مشقت میں تھکتے ہیں مگر جو روزی مقدر میں وہی کھاتے ہیں. بہت سے لوگ ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ کماتے ہیں مگر 2 پھلکے کھاتے ہیں، مقدر میں نہیں، رزق جمع کر کے چلے جاتے ہیں. تو رات بھر کرنے سے یہ کام ختم نہیں ہوتا ہے. کام کا وقت دن ہے، دن میں کام کرنا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے آخرت کی فکر کرنا، اپنے قبر کے حساب و جواب کی فکر کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو پیش کر کے توبہ اللہ کرنا. ایسے تمام کام کرنا جن سے آخرت کا استحضار پیدا ہو. استحضار کا مطلب میں آخرت میں ہوں، اس طریقے سے فکر پیدا کرنے کا وقت کر گیا. بہت سے لوگ اہل اللہ میں سے گزرے ہیں جو دینی کام کو بھی دن میں کرتے ہیں. رات میں ان کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے، اس کا نام خلوت ہے. اب اس میں کوئی دخل نہیں دیتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں اللہ کے ساتھ ایسا کھڑے ہوتے تھے کہ درمیان میں بی بی عائشہ کو بھی آپ ہٹا دیتے تھے، چھوڑو مجھے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں. اب صرف اللہ اور بندے کے درمیان گفت و شنید ہوتی ہے، راز و نیاز ہوتے ہیں. ادھر دل سے اللہ کی چاہت کے الفاظ ادا ہوتے ہیں اور ادھر محبوبیت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ کیفیت ہم لوگوں کو کبھی کبھی ہو جائے تو غنیمت ہے، یہاں تو ہمیشہ ہونے کا کام ہوتا ہے. روزانہ سجدے میں ادھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، ادھر اللہ کی طرف سے بارش ہوتی، تعلقات مستحکم ہوتے. ہر آن جب آپ ہاتھ اٹھا دیتے اللہ فوراً دعا قبول کر لیتے، کیونکہ آپ کی حاضری اتنی تھی. بی بی عائشہ کا بیان ہے آپ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے تھے.
یذکر اللہ فی کل احیان، ہر وقت، یعنی رات اور دن نہیں، صبح اور شام نہیں، نیند اور جگنا نہیں، ہر وقت سوتے ہوئے بھی کرتے تھے. سوتے ہوئے کیسے کرتے تھے؟ اتنی لو لگی تھی اللہ کی طرف. فرماتے ہیں میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. کس طرح بڑی بات ہے. تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں. آنکھیں سوتی ہیں اس وقت بھی دل میرا بیدار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے. ہم کس قدر غافل ہیں کہ 24 گھنٹہ دنیا میں کام میں لگے ہوئے ہیں. ہم اللہ سے تعلق کرنے کے لیے اور خلوت میں راز و نیاز کرنے کے لیے کوئی وقت فرق نہیں کر سکتے. اس آیت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رات کا اوقات کچھ نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی دینی کام ہے، دینی کام کا تقاضا ہے، خصوصی حد تک ہے. اس لیے بخاری میں آتا ہے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا مکروہ ہے. والحدیث بعدها، یعنی گفتگو کرنا عشاء کے بعد درست نہیں ہے. کیا کرنا؟ اللہ سے ملاقات کرنا یا سو جانا، سو کے بھی اٹھنا. گفتگو جو ہم گپ شپ چلتی ہے، دولہا نہیں آیا تو انتظار میں بیٹھے 2 گھنٹہ کب چل رہی. عشاء آتی پڑھو سے اچھا ہے. عشاء کے بعد سے کرنا، عشاء کی نماز کے بعد کوئی کام نہیں کرنا. تو قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دن میں جو کام کرنا ہے کر لیجیے، رات ہوتے ہی اللہ سے ملاقات کی فکر میں، تنہائی کی فکر میں تیاری کرنا چاہیے. چنانچہ آگے خود فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کرو اپنے رب کے نام کو. وَاذْكُرْ، تذکرہ کرو. اسم نام، رب کا اپنے رب کا نام لیجیے. اپنے رب کا نام کیا ہے؟ صفاتی نام تو بہت ہے. حقیقی نام جس کا نام اس میں ذات ہے وہ اللہ. لام کو موٹا کر کے پڑھنا، اللہ. یہ لام جلالہ کہلاتا ہے. جس اسلام سے اللہ کی جو ذات ہے اس کی طرف اشارہ ہے، تو اس میں اللہ کہنے سے جلالت اور شوکت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ یہ مطلب ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے میرا نام لو. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لو. اور اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. چنانچہ قبر میں یہی پوچھیں گے من رب کا، تو کیا کہیں گے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو اللہ اس میں ذات ہے، یہ مطلوب ہے. آپ بار بار اللہ اللہ کیجیے. کہتے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا؟ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجیے. کیا ہوگا نام لینے سے؟ آپ کا بار بار اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کی یاد کو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. یہ ہے فائدہ. آپ ایک دوست سے کہتے ہیں یار تم کہاں ہو؟ میں تمہیں یاد کر رہا تھا. وہ بولتا مجھ کو بھی فرصت نہیں ملی، میں تمہیں یاد کر رہا تھا. تو یہ تو بشریت تذکرہ ہے. مگر اللہ کو فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب مجھے بتاؤ دنیا میں سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد کرنے کا وعدہ کرتا ہے، تو اس کو یاد کرنے میں فائدہ ہے کہ نقصان؟ دل کا تک بول. ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم آپ کو مس کر رہے ہیں، بولتے ہیں ہم کو مس کرنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کو مس کر رہے ہیں آپ وہاں چھوڑ دے رہے ہیں. اللہ کو نہ یاد کرنا یہ اصل ہے. مخلوق کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں تو کوئی غم کی بات نہیں. خالق کو مت چھوڑ دو. یہاں اسی کا اشارہ ہے. جب اللہ اللہ کریں گے تو اللہ آپ کی یاد میں ہوں گے. اور جس بندے کی یاد اللہ ہو، اللہ کو اور اللہ کی محفل میں جس بندے کا چرچا ہو، اس بندے کے کیا کرنے؟ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں زمین پہ اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ عرش پہ مجھے یاد کرتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. فوائد پر مستقل کتاب ہے. ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ مستقل کتاب ہے اس پر. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کرو اللہ کے نام کو، یاد کرو اپنے رب کے نام کو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل کے معنی آتے ہیں سب سے کٹ جانا. الیہ اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے. تبتیلا مکمل، یعنی سب سے یکسو ہو کر اس ایک کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سب سے کٹ جاؤ. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس کو علامہ سعدی نے گلستان میں نقل کیا ہے. کبھی گلستان پڑھو، گلستان اور گلستان ایسی کتاب نہیں چھپی آج تک نایاب. اپنے ندرت میں کوئی اس کا ہمسر نہیں. علامہ سعدی نے لکھا ہے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے لی مع اللہ وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، میرے لیے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس میں کسی نبی مرسل کی گنجائش نہیں ہے، کسی مقرب فرشتے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی دخل نہیں دے سکتا، بس میں میرا رب. اب اس کے درجات کبھی اونچے کبھی نیچے. کبھی اللہ سے اتنا قرب ہو جاتا ہے، اتنا قرب ہو جاتا ہے کہ اس بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے علامہ سعدی نے اسی حدیث پر شعر کہا ہے گہے برتارے میں آدھا نشینم گہے بر پائے پشتے خود نبینم. کبھی میں اتنی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہوں، اور کبھی میں اتنے نیچے اتر جاتا ہوں احساس کرتے ہوئے بندوں کو دینے کے لیے کہ اپنے پاؤں کی پشتی مجھے نظر نہیں آتی. گہے برتارے میں آدھا نشینم گہے بر پائے پشتے خود نبینم. یہ کیفیت کیوں آتی؟ قرب میں اللہ کی یاد کے اتنا آگے بڑھ جاتے کہ کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. اور جب مخلوق کے پاس آتے اپنے فیض کو پہنچانے کے لیے تو اتنا نزول فرماتے کہ اپنے پاؤں کی پشت نظر نہیں آتی. یہ تواضع ہے. جب تک بندہ متوازن نہیں ہوگا اس سے کسی کو فیض نہیں پہنچے گا. جب تک درخت جھکے گا نہیں اس کا پھل ملے گا نہیں. اس کی شاخوں کو آپ جھکائیں گے تو پھل آپ کے ہاتھ میں آئے گا. اس آیت کا اشارہ یہ ہے کہ تبتل کے معنی آتے ہیں سب کو چھوڑ کر ایک کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور یہ رات ہی کے اندر ممکن ہے، رات ہی کے اندر ممکن ہے. باقی ہر موقع پر لوگ اپنی طرف کھینچتے رہیں گے، کاموں کا ہجوم رہے گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار قریش آپ کو بہت تنگ کر رہے تھے تو اللہ نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے چھوڑ کر ایک سو ہو جا اللہ کی طرف متوجہ. یہ غموں کا علاج ہے. پھر فرمایا وہ ایک کی طرف متوجہ ہونے سے کیا سارے کام ہو جائیں گے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. آپ وکیل جانتے ہیں، یہ دنیاوی وکیل آپ کے کام بناتے ہیں، آپ کا مقدمہ پیش کرتے ہیں. یہ جو ہے اللہ کی ذات ہے، ان کو وکیل بناؤ تمہارے سارے کام بن جائیں گے. اپنے کام کی وکالت یعنی اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرو. رب المشرق مشرق کا رب ہے، والمغرب مغرب کا بھی رب ہے، لا الہ الا هو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہوا وہی ایک معبود ہے. باقی سب عابد ہیں، وہ معبود ہے. وہ ایک ہے جو خالق ہے، باقی سب مخلوق. وہ ایک ہے جو غنی ہے، باقی سب فقیر. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اللہ غنی ہے، باقی سب غنی ہے. کوئی بندہ اپنے اس سے انکار نہیں کر سکتا. لہذا جو سارے جہان کا رب ہو، مشرق و مغرب کا رب ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، فاتخذہ اسی کو بنا لو. کیا بنا لو؟ وکیلا.
وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا، کارساز، اس کے سپرد کر دو. ہم اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی کائنات کو سب کچھ آپ کے حوالے کرتے ہیں. فوض امری اللہ، یہ سکھلایا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فوض امری اللہ، میں اپنا معاملہ سپرد کر دیتا ہوں اللہ. اور جس کا کام اللہ کے سپرد ہو جائے وہ کام خراب نہیں ہو سکتا. اس کام کی فضیلت کا اندازہ بندہ نہیں کر سکتا. فوض امری اللہ. عام طور سے دعوت اللہ میں لوگ طنز کرتے ہیں، ایسے ایسے چرکے دیتے ہیں، ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں، لفظوں میں ایسا طنز بھرے اظہار بھیجتے ہیں کہ ان کو آدمی سن کر ترملا جاتا ہے. ایک سے ایک جملے اور فقرے کسے جاتے ہیں. کیا باطل عقائد رکھنے والے جملہ نہیں کستے؟ وہ بھی کستے. جتنا زیادہ بہترین درخت ہوگا پھل والا اتنے پتھر آتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں ایک تکلیف ہوتی کہ ان کو جواب دیا جائے. جواب ترکی بدل کی ہو، ان کا جواب پتھر سے ہو، مقابلہ آرائی کی فکر پیدا ہوتی ہے. انسانی فطرت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے باتوں کو سن کر مقابلے کی مت ٹھانو. ان کے باتوں کو سن کر مقابلے کی مت ٹھانو. ان کو ان کے حال میں چھوڑ دو اور صبر کر جاؤ، کیونکہ صبر کرنے سے آپ کا کام خراب نہیں ہوگا، ورنہ آپ کی قوت فکریہ ان کی طرف متوجہ کرنے میں، انتخاب کی فکر میں ضائع ہو جائے گی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کر جاؤ جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں اس کا صبر کرو. اس کو حکم ہے سید الانبیاء. جب سید الانبیاء کو حکم یہ ہے کہ ان کی تمام بےہودہ باتوں پر صبر کر لانے کا حکم ہے، تو پھر آج کل کی دعوت دینے والوں کو غصہ کیوں آتا؟ ان کو بھی غصہ نہیں آنا چاہیے. جتنا زیادہ صبر کریں گے اتنا کامیاب ہوگا. صابر کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین. اور جن کے ساتھ اللہ ہو ان کی ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بس صبر کرو علی ما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں. واہجرہم، اور ان کو چھوڑ دو. کیسا چھوڑنا؟ ہمارے بعد لوگ چھوڑتے ہیں مگر گھورتے ہوئے چھوڑتے ہیں، کھٹک پیدا کر دیتے ہیں دل میں اس کے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو چھوڑنا ہے حجرا جمیلا، ایسا چھوڑو خوبصورتی کے ساتھ. بات پہنچا دو، پیغام پہنچا دو. یکسوئی ہو، علیحدگی ہو، لیکن نفرت کا مظاہرہ نہ ہو. واہجرہم حجرا جمیلا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ چھوڑو. آپ نے کبھی سختی کی نہیں کی. اگر وہ آیتیں جمع کی جائیں جو آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی نرمی کو بتاتے ہیں تو یہ مستقل درس چاہیے اس کے اوپر. کبھی آپ نے سختی نہیں کی. کتنا ہی طنز آئے، کتنا ہی لوگوں کو ستایا، لیکن آپ کے جملوں میں جواب سنجیدہ اور ٹھوس. کبھی بھی آپ نے انتقام کی فکر نہیں کی اپنے ساتھ کی اور خود اللہ تعریف کیا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان کے حق میں نرم تھے. اگر آپ سخت ہوتے، بدمزاج ہوتے تو یہ آپ کے قریب نہیں جمع ہوتے. کبھی رحمت من اللہ لنتا، یہ لنتا کیا ہے؟ نرم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے اختیار کی. باطل لوگوں سے الگ رہے، لیکن الگ ہونے میں تنفر نہیں، نفرت نہیں، بلکہ بڑی خوبصورتی کا اپنے احساس دلایا اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہو. پھر الگ ہونے کے بعد یہ اور سر چڑھے ہو جائیں گے، جب ان کے منہ نہیں لگیں گے، ان کا جواب نہیں دیں گے تو ان کا دماغ اور خراب ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وذرنی والمکذبین، یہ کام ہم پر چھوڑ دو. وذرنی اور مجھ کو چھوڑو، والمکذبین اور جھٹلانے والوں کو چھوڑو، ہم دیکھ لیں گے. اور ایسا ہی ہوا. جب کبھی کسی بندے نے صبر کیا تو ظالم کے لیے اللہ نے ایسا موقع عطا کیا کہ اس کو یا تو سزا مل گئی یا اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی یا اپنے مقام تک پہنچ گیا. اب اس پر ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے گستاخیاں کی تھی پورے کے پورے بدن میں کون کون مارے گئے، نام لے لو ان کے. ایک طرف نام لے لو. اس آیت میں کہا گیا وذرنی اور مجھ کو چھوڑو، والمکذبین اور جھٹلانے والوں کو چھوڑو. جھٹلانے والے کون ہیں؟ کمزور لوگ ہیں نہیں، انہیں نعمت، نعمتوں میں پلنے والے. انہیں نعمت، نعمت عربی لفظ ہے، اردو میں نعمت بولتے ہیں، اسی کا بگڑا ہوا ہے. نعمت کسے کہتے ہیں؟ اچھی اچھی غذاؤں میں، اچھے اچھے لباس میں، اچھے اچھے اسباب عیش میں پڑا ہوا ہے، ناز و نخرے میں پڑا ہوا ہے. یہ ہے وہ نعمت. جتنے لوگ جھٹلانے والے ہیں اور ناز و نعمت میں رہنے والے ہیں ان کو چھوڑ دو اور اس کو چھوڑ دو. ومہلہم قلیلا، اور ان کو تھوڑا مہلت دے دو. ابھی ابھی عذاب نہیں، ذرا مہلت دے دو. دنیا کی ساری زندگی ایک شام یا ایک صبح کے برابر ہے، ایک شام میں بولے جانے دو. ان کو ہم پکڑیں گے. ومہلہم، مہلت دے دو. تمہیل کے معنی مہلت دینا، قلیلا تھوڑا سا. اب ان کو مہلت کے بعد کیا ملنے والا ہے؟ فرمایا اما لدینا، بے شک ہمارے پاس ہے. انکار، انکار جمع ہے نکلن کی، ایسی سزا، ایسی بیڑیاں جو دوسروں کے لیے باعث عبرت بن جائیں. پیر میں جو زنجیر باندھتے ہیں، زنجیر جس کو ہم بیڑی کہتے ہیں، وہ انکال ہے. پیروں کی زنجیریں اور بیڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے لیے. انکال نکلن سے بنا ہے. نکل کے معنی آتے ہیں ایسی سزا دینا کہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور کام سے باز آ جائیں. عبرت ناک سزا جس کو ہم بولتے ہیں، یہ بیڑیوں کا ترجمہ ہے اور سزاؤں کے ساتھ ہے. ان لدینا انکالا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں. وجحیما، اور جحیم ہے. جحیم ہے دوزخ. جہنم کے بہت سارے نام ہیں، دوسرے ایک نام کیا ہے؟ جحیم، دوزخ. وہ دوزخ میں اور کیا کیا ہے؟ فرمایا وطعام، کھانا. کھانا کیسا ہو؟ وطعاما ذا غصہ. غصہ کے معنی آتے ہیں گلے میں اٹک جانے والا. وطعاما ذا غصہ، وہی جو غصہ اردو میں جب غصہ آ جاتا ہے آدمی کو تو یہ حلق میں اٹک جاتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، جب تک اتر نہ جائے. یہ کھانے کی صفت ہے. کھانا ایسا ہے جو حلق میں اٹک جانے والا. طعاما ذا غصہ، پھنس جانے والا. ہم اردو میں کہتے ہیں ٹھسکا لگنا. کھانا منہ میں گیا اور ٹھسکا رہا، لقمہ پھنس گیا، نہ آگے نہ پیچھے، پانی چلاتے، پانی طرف کرتے ہیں. یہ کھانا کون سا کھانا ہے؟ زقوم ہے. زقوم کے اندر یہ صفت ہے، جیسے منہ میں ڈالیں گے پھنس جائے گا. ایسا پھنس جائے گا کہ اترے گا نہیں. اس کی تشریح کیا اللہ نے سورہ ابراہیم 13 میں یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان. گلے میں پھنس جائے گا، گھونٹ گھونٹ کے اتارنا چاہے گا مگر نکل نہیں سکے گا. ایسا پھنسے گا کہ موت آئے گی لیکن مرے گا نہیں. یہ کھانا ہے. وعذابا الیما، اور المناک عذاب ہے. یہ کس دن ہوگا؟ جس دن یہ زمین کو تھرتھراہٹ اور کپکپاہٹ آئے گی. یوم ترجف الارض والجبال، یوم جس دن ترجف کپکپائے گی، ہلے گی، الارض زمین، والجبال اور پہاڑ، پہاڑ اور زمین سب کے سب ہلنے لگیں گے. زمین تو آج بھی ہلنے کو تیار ہے، ذرا پہاڑ نکال دو اس میں سے. پانی پر ہے، پانی پر زمین خود ہی ہلتی، اس کے ہلنے کو روکنے کے لیے پہاڑ کو ٹھوکا اللہ نے. والجبال آسا، اور جب پہاڑ خود ہلیں گے تو زمین کی کپکپاہٹ کو روکنے والا ہے. دونوں ہلیں گے. یوم ترجف الارض والجبال
اور پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر. کثیب کہتے ہیں ریتی کا تودا. کثیب کثوب اس کی جمع ہے. ریتی جب کہیں کڑوڑ کی جا کے جمع ہوتی ہے، جمع ہوتے ہوتے ریتیوں کا ایک ٹیلا بن جاتا ہے. اور مہیلا، مہیلا کے معنی کہتے ہیں اگر ذرا ہلا اوپر ذرا ہلا تو نیچے سے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹھوس پن نہیں ہے، جیسے اس کو ہوا لگی گرنا شروع ہو جاتا. ریتی کا ڈھیر ہوا سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا. یہ مہیلا کا ترجمہ ہے. یعنی بہتی ہوئی ریت. پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ بہتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے. یعنی ان کی حیثیت بالکل ریگستان میں جو ریت کے تودے ہوتے ہیں ان کی ہو کے رہ جائے گی. یہ سب ہم نے انتظام کیا ہے. اس لیے آپ صبر کیجیے، ان کی باتوں پر انتقام کی فکر مت کیجیے. آدمی جب انتقام کی فکر کرتا ہے تو اس کے اوقات جلنے شروع ہوتے ہیں، انہیں خود بھی جلتا ہے، اور انتقام سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے دل کی آگ بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہاں اسی کا سبب دیا گیا ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. یہاں سے خطاب ہے مکے والوں کو. دیکھو آپ کے مکے میں تمہاری طرف بھیجنے کی میں نے ایک تشبیہ دی ہے، سمجھ لو. اب تک جیسے انبیاء اور رسول آتے گئے تمہارے سامنے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، یہ جس طرح تمہارے سامنے آئے حضرت رسول کے اور پیغمبر کے اور نبی کے، مکے والوں کے پاس رسول اللہ کو سمجھا ہے. ان کی مخالفت کا جرم ہے تو یہاں بھی مخالفت جرم ہے. انا ارسلنا الیکم، بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف رسولا، ایک ایسا رسول، شاہدا علیکم، جو تم پر گواہی دینے والا ہے قیامت کے دن. شاہد گواہ، علیکم تم پر. اس پر حدیث طویل آ چکی ہے. قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. کس بات کی گواہی دیں گے؟ ایک لمبی تفصیل ہے، میں اشارہ کر دوں. جتنے بھی رسول ہیں سب نے اپنا پیغام پہنچا دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ سے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں آیا. مثلا حضرت نوح کہیں گے میں نے پہنچا دیا، اور نوح کی قوم کہے گی ہم نے پہنچایا نہیں گیا، کوئی ہمارے پاس آئے نہیں. جھوٹ کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے، اتنا بڑا جھوٹ. 950 برس تک اس نے پیغام پہنچایا، ان کی امت کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. حضرت نوح السلام کہیں گے کہ میں نے پیغام پہنچایا اور میری گواہی سے کوئی امت محمدیہ دے گی. یہ بحث سورہ حج کے آخر رکوع میں آئے گی. میری یہ امت محمدیہ گواہی دے گی. جب یہ گواہی دیں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بعد میں آئے، تمہیں گواہی کا کیا اثر؟ یہ امت محمدیہ کی تصدیق کرنے کے لیے سید الانبیاء لائے جائیں گے. یہ ہے شاہدنا علیکم. اور جب آپ پیش کیے جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے امت سے کہا تھا اور قرآن میں نے پیش کیا تھا، اور قرآن میں اللہ نے یہ خود کہا ہے، اور جبریل میرے پاس پیغام لائے ہیں، اور جبریل کو پیغام اللہ آپ نے دیا. اس طرح سے باقی سند پہنچے گی اور مجرمین کے جرم ثابت ہو جائیں گے. یہ ہے شاہدنا علیکم کا ترجمہ. تم پر رسول اللہ شاہد ہوں گے، تم پر قیامت میں شاہد ہوں گے. کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا الی فرعون رسولا، فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. اس سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصى فرعون الرسول، بس نافرمانی کیا فرعون نے رسول کی، یعنی موسیٰ کی مخالفت کیا. فاخذناه، تو ہم نے اس کو پکڑا. اخذا وبیلا، ایسی پکڑا ہم نے جس کا نام سخت پکڑا. کیسا پکڑا؟ آج بھی عبرت ہوتی ہے اس کا نام لیتے ہیں. یہ ہے وبیل. وبیل کے معنی سخت پکڑ. پانی، جس پانی کو سمجھتا تھا کہ میرے حکم سے جاری ہے وہی پانی ڈبا دیا اس کو، تو سخت پکڑ، باعث عبرت پکڑ. اب یہاں سے کفار قریش کو خطاب ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کی نافرمانی پر قوم پر عذاب آیا تھا، اے مکے والوں تمہارا کیا حال ہوگا اس دن جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. عمر سے بوڑھے نہیں ہوں گے، ہول ہیبت خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے، ایک ہی دن میں بوڑھے ہو جائیں گے. فکیف تتقون، بس کیوں کر تم بچو گے، ان کفرتم، اگر تم نے نافرمانی کیا اور کفر کیا، یومن، ایسے دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا، جو غائب درجے میں شدت ہوگی، اتنی شدت ہوگی بچوں کو بوڑھا کر دے گا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے مطلب کیا ہے؟ یہاں تو بچے 10 سال میں، 20 سال میں، 50 سال میں بوڑھے ہوتے ہیں، عمر گزارنے کے بعد بوڑھے ہوتے ہیں. وہاں ہول، شدت، ہیبت، خوف. اس پر لکھا ہے، امام بخاری نے روایت نقل کیا. اللہ تعالیٰ آدم سے کہیں گے، آدم جہنم کیسا نکال اپنے اولاد میں سے. وہ پوچھیں گے اللہ کتنے میں سے کتنا نکالنا ہے؟ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے. 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے. یہ جملہ سن کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ ہے اس کو جب سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہوگا ایک جو 999 جہنم میں جائیں گے اور یہ جائے گا جنت میں، وہ کون ہوگا ہم میں سے؟ فرمایا پریشان مت ہو، وہ 999 جہنم میں جانے والے یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، ان 1000 میں سے ایک تم ہوں گے. تو وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اس دن تم کیسے بچو گے اگر تم نے انکار کیا؟ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا اس دن. آسمان جیسا مضبوط جس میں کوئی درار شقاق پھٹا نہیں ہے، یہ بھی اس دن قبول کر لے گا اور پھٹ جائے گا. کانا وعدہ مفعولا، ہے اس کا وعدہ. مفعولا مانے کیا ہوا، مفعول کے مانے کیا ہوا، ہونے والا ہے لیکن اتنا یقینی ہے کہ وہ ہو چکا. کسی کام کے یقین کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے سمجھ لو ہو گیا، سمجھ لو ہو گیا. جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بولتا ہے سمجھ لو ہو گیا سب. یہ اللہ کا فرمان ہے، کانا وعدہ مفعولا، ہے یہ ایسا وعدہ سمجھو ہو چکا. ان هذه تذکرہ، یہ کیا ہے؟ یاد دہانی ہے. بے شک یہ نصیحت ہے، تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے تاکہ تمہیں اپنے مستقبل کی یاد تازہ ہو جائے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پر جو چاہے راستہ بنا لے اپنے رب کی طرف. راستہ رب کی طرف کون سا جاتا ہے؟ جس راستے پر چل کر سارے انبیاء انعام یافتہ ہوئے ہیں، اور جس راستے پر چلنے کے لیے صحابہ کی ٹیم تیار کی گئی ہے، اور جس راستے کی رہنمائی کے لیے اللہ کے حضور نے کیا پیش کیا ہمارے سامنے، تاکہ فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما. تمہارے سامنے دو چیز ہو جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت. جب تک ان کو پکڑ رہو گے راستے سے نہیں ہٹو گے. یہ راستہ ہے، جس کا دل چاہے راستہ اپنا لے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا. یہاں تک 19 آیتیں ہوئی. اب ایک آیت جو بچی ہے پوری ایک رکوع کی ایک آیت، یہ 1 سال کے بعد نازل ہوئی، یا ایک روایت کے مطابق 8 مہینے کے بعد نازل ہوئی. اس آیت میں جو پہلے رکوع میں حکم تھا رات بھر کھڑے رہنے کا، 1/3 2/3 یا آدھا، اس میں تخفیف کی گئی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ رات کو تقسیم کرنے میں آدھی رات کا اندازہ کرنا مشکل ہے. 1/3 ہوئی کہ بڑھ گئی کہ گھٹ گئی، اندازہ کرنا مشکل ہے. اس اندازہ کرنے میں جب مشکل پیش آتی تو آپ زیادہ کھڑے ہو جاتے اور اس زیادہ کھڑے ہونے میں مشقت
پیش آتی ہے ہم آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے اس حکم میں تخفیف پیدا کرتے ہیں کہ اب پابندی ثلث کی نہیں ہے، نصف کی نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں جتنا آپ کے دل میں آئے آپ اللہ سے ملاقات کیجیے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سنائیے. اب کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے. اس ٹائم کی پابندی کی نفی اس رکوع میں آئی ہے 6 میں 8 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد. اب رکوع کو دیکھ لیجیے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں ادنا بمانا اقرب، ادنا من ثلثی اللیل رات کے 2 ثلث میں سے زیادہ قریب، مطلب 2 ثلث 2/3 کے قریب آپ کھڑے ہوتے ہیں. وہ نصفہ یا اس کا آدھا، وہ ثلثہ یا اس کا 1/3، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ ان میں سے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے رات میں، یعنی آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور آپ اللہ تعالیٰ دن کا اور رات کا پورا اندازہ کر سکتے ہیں. یقدر اندازہ کرنا، اللیل رات والنہار دن، رات اور دن کا اندازہ، رات کا دن کا اندازہ اللہ ہی کر سکتے ہیں. آپ کھڑے ہیں رات میں نماز میں، آدھی رات ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی، 2/3 ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ رات میں قیام کی حالت میں اندازہ کرنا مشکل ہے اور بار بار توجہ اس طرف جائے گی کہ رات کتنی ہوئی، جبکہ توجہ ہٹا کر ہماری طرف آنا ہے. اس لیے یہ 2/3 1/3 کا جو بھی حکم تھا ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے موقوف کر دیا. علم ان لن تحصوه، جان لیا، یہ بات معلوم ہے کہ ہرگز تم وقت کا اندازہ نہیں کر سکتے. لن تحصوه، احصاء کے معنی شمار کرنا یا مراد اندازہ کرنا. تم رات کے اوقات کو گن نہیں سکتے، ضبط نہیں کر سکتے. فتاب علیکم، تو تم پر اللہ متوجہ ہو گیا، تم پر متوجہ ہو کر کیا حکم دیا؟ فقرؤوا ما تيسر من القرآن، پڑھو جو کچھ تمہیں یاد ہو آسانی کے ساتھ قرآن میں سے، یعنی قرآن میں سے جو آسانی کے ساتھ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں. اب 1/3 2/3 اور آدھا کی کوئی قید نہیں رہے گی. یہ ہے یہ آیت جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ پہلی آیت کو منسوخ کیا گیا ہے. علم ان سيكون منكم مرضى، یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ بے شک ہوں گے آپ میں سے کچھ لوگ مریض. یہ بات بھی معلوم ہے کہ بعض آدمی تمہیں بیمار ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے بعض تلاش کرتے ہوں گے زمین میں، سفر کرتے ہوں گے زمین میں. یضربون ضربہ کے معنی مارنے کے آتے ہیں، لیکن جب فی الارض آئے تو سفر کرنا، ضربہ کے ساتھ ارض آئے تو سفر کرنا، اور ضربہ کے ساتھ مسل آئے تو مسل بیان کرنا، ضرب الامثال بیان کرنا. یضربون فی الارض، دوسرے لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں. کیوں؟ یبتغون من فضل اللہ، تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل یعنی رزق. تو سفر کی علت بتا دیا. سفر کیوں کرتے ہیں؟ رزق کی تلاش میں، تلاش معاش میں سفر کرتے ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے بعض وہ ہیں جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ بعض مریض ہیں، بعض مسافر ہیں، بعض جہاد میں مقاتل ہیں. اتنے قسم کے لوگ ہیں تو بعض سب کے سب اس حکم پابند کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا فقرؤوا ما تيسر منہ، ڈبل آیا فقرؤوا ما تيسر منہ، پڑھو جو کچھ آسان ہو قرآن میں سے. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز فرض ہو چکی تھی. یہ آیت بعض نے کہا ہے مدنی ہے اسی وجہ سے، لیکن حکم صلاۃ معراج سے پہلے آ چکا تھا. معراج میں نماز کی تفصیل بتائی گئی، ورنہ نماز کا حکم ہر نبی کے ساتھ وابستہ رہا ہے اور ہجرت سے پہلے بھی نماز آپ پڑھتے تھے اسی وجہ سے. ہاں نماز کی کیفیت الگ ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز پڑھا کیجیے اور زکات دیا کیجیے. زکات اس وقت فرض نہیں تھی. یہاں زکات مراد اگر فرض ہے تو فرض زکات تو مدینے میں ہوئی ہے، مطلق خیرات کا مراد ہے، جو بھی آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا اس میں سے خرچ کرنا مراد ہے. اور اگر زکات سے مراد زکات فرض ہے تو یہ فرضیت تو مدینہ میں آنے کے بعد میں ہوئی ہے، مکے میں زکات فرض نہیں ہوئی تھی. اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یا تو زکات یہاں مراد نفل صدقہ مراد دیا جائے یا پھر اس آیت کو مدنی کہا جائے. یہ وجہ. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو دو قرض حسن، اخلاص کے ساتھ قرض دینا قرض حسنا کہلاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ قرض دو تاکہ تم اللہ سے اس کے بدلے میں حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کو دینے کا مطلب اللہ نے جہاں حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنا، جہاد میں خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، یعنی جن مقامات پر خرچ کرنے میں اللہ سے اجر ملنے کا حکم ملا ہے وہ تمام جگہیں اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے ذات کے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر، من خیر کسی قسم کی کوئی بھلائی، من کوئی، خیر میں جو تنوین ہے 2 زیر ہے، اس کے معنی کسی قسم سے کوئی بھلائی جو تم آگے بھیجو گے، تجدوه اس کو پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے پاس پہنچ کر. هو خیرا، وہ بہتر ہے، وہ اعظم اجرا، اور زیادہ بڑا ہے اجر کے اعتبار سے. دنیا میں ہم دیتے ہیں 10% 20% سود لینے کے واسطے. اللہ فرماتے ہیں جو تم اللہ کو دو گے اس پر تم کو جو اجر ملے گا وہ اجر اعظم ہوگا، یعنی بہت بڑا ہوگا. اور فرمایا وہ بہتر ہوگا. اور اب تک جو کوتاہیاں اور خامیاں ہوئی ہیں واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو. استغفار کے معنی گناہوں کی بخشش چاہنا، گناہوں کی بخشش چاہنے کا نام واستغفر اللہ. استغفار کے معنی میں مغفرت چاہتا ہوں، غفرہ کے معنی ڈھانپ دینا. میں گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں یعنی میرے گناہوں پر آپ اس کو ڈھانپ دیجیے تاکہ وہ نظر نہ آئے. ایک تو ہے گناہوں کو مٹا دینا اور ایک ہے گناہوں کو ڈھانپ دینا. استغفار کے معنی گناہ ہوتے ہوئے بھی میری بخشش کرنا، ان گناہوں کو چھپا دینا. اپنے آخرت کے واسطے جو کچھ تم بھیجو گے بھلائی وہ اللہ کے پاس پاؤ گے اور وہ بہتر ہے اور بہت بڑا اجر کا باعث ہے. اللہ سے گناہوں سے استغفار کرو. واستغفر اللہ، اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یعنی جب تک غرغرہ موت نہ آ جائے، سکرات الموت کے لمحات نہ آ جائیں، اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفور ہے، مغفرت کرنے کو تیار ہے اور رحیم ہے، تم پر رحم کرنے کو تیار ہے. اس لیے اس صفت سے استفادہ کرو اور ہمیشہ اللہ سے استغفار کیا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے پڑھنا. نامہ اعمال میں جو گناہ آ چکے ہیں ان کی دھلائی کا اس سے بہترین کوئی صابن نہیں. جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال صاف ہو جاتے ہیں. جس طرح صابن سے کپڑا صاف ہوتا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اے اللہ خطاؤں سے مجھے ایسا پاک اور صاف کر دیجیے جیسے سفید کپڑا گندگی سے پاک اور صاف کیا جاتا ہے. سفید کپڑا گندا ہو جاتا ہے، صابن کے بعد صفائی کے بعد لگتا ہے کہ اس میں بالکل دھبل نہیں، بالکل صاف ستھرا. یہ ہے استغفر اللہ. اس لیے آج کے سبق میں آپ کو باتیں سنتی جائیں. نمبر 1 کثرت سے استغفر اللہ تاکہ گناہ کی دھلائی ہو جائے. اور رات کی تنہائیوں میں کچھ وقت نکالیں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے. یہ 2 سبق دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان بنا. دعا کر لیجیے.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. رب زدني علما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.